بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب کا پچھلا پہر گزر چکا ہے، رات بھر فضا میں چاندنی بکھیرتا چاند بھی ستاروں کے جھرمٹ میں واپسی کے سفر پر گامزن ہے۔ یثرب کے ایک سرسبز کھجور کے باغ کے درمیان واقع خوبصورت حویلی کے اسٹڈی روم میں یہودیوں کے سب سے بڑے عالم، امام اور سردار حسین بن سلام توریت کے مطالعے میں مصروف ہیں۔ آج پھر ان کی سوچ کا محور توریت کا وہی حصہ ہے کہ جہاں مکے میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی بشارت تحریر ہے۔ حسین کچھ عرصے سے محسوس کر رہے ہیں کہ وہ جب بھی توریت کی ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہیں ایک عجیب کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ انہیں توریت میں تحریر کردہ آخری نبی کی آمد کی تمام نشانیاں پوری ہوتی نظر آتی ہیں، اور پھر ایک جگہ یہ بھی تحریر ہے کہ ان کے لوگ انہیں مکے سے ہجرت پر مجبور کر دیں گے اور وہ یثرب میں مستقل قیام کریں گے۔ تو کیا میں اللہ تعالیٰ کے اس آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنے کا شرف حاصل کر سکتا ہوں؟ یہ سوال ایک شدید خواہش کے روپ میں ڈھل کر انہیں بے چین و بے قرار کر دیتا ہے۔ حسین بن سلام کا شمار یہودیوں کے سب سے بڑے عالم، امام اور سرداروں میں ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دور دور سے یہودی ان سے فیض یاب ہونے کے لیے آتے تھے۔ انہیں توریت اور انجیل پر مکمل عبور حاصل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے کے فوراً بعد انہوں نے اسلام قبول کیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سلام اہل جنت میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی قابلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی کے منصب پر فائز کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ کنیت ابو یوسف ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے ایک قبیلے بنو قینقاع کے ایک فرد تھے جس کا سلسلہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب یوں ہے: عبداللہ بن سلام بن حارث۔ یہ 11 نبوی کی بات ہے کہ جب بنو خزرج کے 6 افراد مکہ مکرمہ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے یثرب واپس آ گئے۔ حسین بن سلام کو اطلاع ملی تو انہوں نے ان افراد سے ملاقات کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تفصیل معلوم کی۔ وہ لوگ جیسے جیسے تفصیل بیان کرتے جاتے، حسین کی آنکھوں میں توریت کی تحریر کردہ علامتیں حقیقت کا روپ دھار کر آتش شوق بھڑکاتی جا رہی تھیں۔ اب ایک علامت کی تصدیق اور باقی تھی، اور وہ تھی یثرب کی طرف ہجرت۔ حسین بن سلام اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اے خداوند قدوس، مجھے اتنی زندگی عطا فرما کہ میں شہر یثرب میں تیرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ اب ان مسلمانوں سے ملاقات نے ان کی بے چینی اور بے قراری میں مزید اضافہ کر دیا۔ وہ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے تاب رہنے لگے تھے۔ حسین کہتے ہیں کہ ایک صبح میں اپنے باغ میں درختوں سے کھجوریں اتروا رہا تھا۔ میری چچی خالدہ بنت حارث بھی میرے ساتھ تھیں۔ میں نے سنا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد اور قباء میں قیام کا اعلان کرتا پھر رہا ہے۔ اس خبر نے میرے جسم میں بجلی سی دوڑا دی اور بے اختیار میرے منہ سے نکلا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چچی نے یہ سن کر مجھے برا بھلا کہا اور بولیں، موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی آمد کا سنتا تو یہ نعرہ لگاتا۔ میں نے انہیں سمجھایا، چچی خدا کی قسم، یہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو موسیٰ بن عمران علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ چچی بولیں، اچھا، جن کے بارے میں تم ہمیں توریت کی آیات پڑھ کر سناتے رہے ہو؟ میں نے کہا، ہاں، یہ وہی ہیں۔ حسین کہتے ہیں کہ میں نے بوڑھی چچی کو گھر چھوڑا
اور قبا کی جانب چل پڑا۔ جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ جاں نثاروں کا مجمع لگا ہوا ہے۔ میں کسی نہ کسی طرح اندر پہنچ گیا۔ میں نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، لوگوں سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ جب رات میں لوگ محو خواب ہوں تو عبادت کرو اور اللہ کی جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ۔ حسین کہتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی جانب دیکھا، ایمان کی روشنی سے منور چہرہ، ماں خورشید سے زیادہ چمکتی پیشانی، نور الہی سے روشن خوبصورت بڑی آنکھیں کہ جنہیں دیکھ لیں انہیں اپنا گرویدہ بنا لیں، دندان مبارک جیسے سفید شفاف موتی، شب تاریک میں جو ستاروں سے زیادہ چمکتے، میانہ قد، سرخ و سفید رنگت، بات کریں تو لبوں سے پھول جھڑیں، مسکرائیں تو فضا میں نغمگی بکھر جائے، جہاں موجود ہوں وہ مقام مشک و عنبر سے مہک جائے۔ تو میں نے جان لیا کہ یہی اللہ کے آخری اور سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں 3 باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، علامات قیامت میں سے پہلی علامت کون سی ہے؟ نمبر 2، اہل جنت کو پہلی چیز کھانے کو کیا ملے گی؟ نمبر 3، کیا وجہ ہے کہ بچہ کبھی تو ماں کی شکل پر ہوتا ہے اور کبھی باپ کی شکل پر؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں سوالوں کے جواب اس طرح دیے۔ قیامت کی پہلی نشانی ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی جانب ہنکالے جائے گی۔ نمبر 2، اہل جنت کی پہلی خوراک مچھلی کی کلیجی پر جو ٹکڑا ٹکا ہوتا ہے وہ ہوگا۔ نمبر 3، ماں کا مادہ تولید غالب ہو تو بچہ ماں کی شکل پر، اور اگر باپ کا غالب ہو تو باپ کی شکل پر ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن سلام فوری طور پر مشرف با اسلام ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسین سے تبدیل کر کے عبداللہ رکھا۔ وہ گھر تشریف لائے اور تمام اہل خانہ کو اسلام کی دعوت دی، جس پر سب نے اسلام قبول کر لیا۔ ان میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی چچی حضرت خالدہ بھی شامل تھیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر والوں کو ہدایت کی کہ فی الحال چند دنوں کے لیے اپنے مسلمان ہونے کو ظاہر نہ کریں۔ گھر والوں کو مشرف با اسلام کر کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن سلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب یہودی جانتے ہیں کہ میں ان کا سردار اور ان کے سردار کا بیٹا ہوں، ان سب سے زیادہ عالم ہوں اور ان سب سے زیادہ علم رکھنے والے کا بیٹا ہوں۔ آپ ان سے میرا حال تو دریافت فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو بلوا لیا۔ یہودی آئے تو حضرت عبداللہ بن سلام گھر کے اندر چھپ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے قبول کرنے سے انکار کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ حسین بن سلام تم لوگوں میں کیسا آدمی ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارا سردار ہے، ہمارے سردار کا بیٹا ہے، ہم سب سے زیادہ عالم اور ہم سب سے زیادہ عالم کا بیٹا ہے، وہ ہم سب سے بہتر اور ہم سب سے بہتر آدمی کا بیٹا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ مسلمان ہو جائے۔ یہودی کہنے لگے، وہ ہرگز مسلمان نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن سلام باہر آؤ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے اور کہا، اے یہودیوں، اللہ سے ڈرو، تم جانتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور حق کے ساتھ آئے ہیں۔ یہودیوں نے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، تم سب سے بدتر اور سب سے بدتر آدمی کے بیٹے ہو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی ہی میں ان کے لیے جنت کی بشارت دے دی تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سلام کے چہرے سے خشوع ظاہر ہوتا تھا۔ ایک دن ان سے کہا گیا، لوگ کہتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں۔ تو وہ کہنے لگے، اللہ کی قسم کسی کو یہ سزاوار نہیں کہ وہ ایسی بات کہے جس کا اسے علم نہ ہو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک باغ میں ہوں جو بہت وسیع اور سرسبز و شاداب تھا۔ اس کے درمیان لوہے کا ایک ستون تھا جس کا اوپر کا حصہ آسمان میں تھا۔ اس کے اوپر ایک کڑا لگا ہوا تھا۔ مجھ سے کہا گیا کہ چڑھو۔ میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا۔ پھر ایک خادم آیا، اس نے پیچھے سے مجھے اٹھایا، پھر میں اس پر چڑھ کر اس کی بلندی تک پہنچ گیا اور وہ کڑا پکڑ لیا۔ پھر مجھ سے کہا گیا مضبوطی سے پکڑے رہو۔ پھر میں جاگ گیا۔ میں نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ باغ اسلام ہے اور وہ ستون اسلام کا ستون ہے۔ وہ کڑا مضبوط کڑا ہے، تم اسلام پر قائم رہو گے یہاں تک کہ تمہیں موت آئے گی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ طول پکڑ گیا ہے۔ باغیوں نے شہر مدینہ کے امن و امان کو تہس نہس کر دیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سی سب کوششیں کر چکے ہیں۔ حضرت عثمان غنی باغیوں سے جنگ پر آمادہ نہیں اور باغی انہیں شہید کیے بغیر واپس جانے پر راضی نہیں۔ اہل مدینہ خوف کے عالم میں اپنے گھروں میں بند ہیں۔ مدینے کے گلی کوچوں میں برہنہ تلواریں لیے باغیوں کا راج ہے۔ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں بولے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ لیکن اس سب کے باوجود سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر، سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لخت جگر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے تارے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر پہرے پر مامور ہیں۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فرزند ارجمند بھی پہرے داروں میں شامل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باغیوں کے سر کچلنے کو تیار ہیں۔ لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سختی سے حکم ہے کہ ان کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں خون نہ بہایا جائے گا۔ بالآخر ایک دن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سلام باغیوں کو مخاطب کرتے ہیں، اے لوگوں، مدینے والے میرے نام سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ بے شک خدا کے غضب کی تلوار میان میں ہے اور فرشتے اس شہر کی مجاورت کرتے ہیں۔ پس تم اس شخص کے قتل میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ کی قسم اگر تم ان کو قتل کرو گے تو فرشتے تمہاری ہمسائیگی سے چلے جائیں گے اور اللہ کی بند تلوار تم لوگوں پر کھنچ جائے گی، پھر قیامت تک میان میں نہ ہوگی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سلام کی اس پرجوش تقریر کا باغیوں پر کچھ اثر نہ ہوا اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ انہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بے حد دکھ ہوا اور فرمایا، آج عرب کی قوت کا خاتمہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سلام نے غزوہ بدر اور احد میں شرکت کی یا نہیں، اس سلسلے میں سیرت نگاروں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تاہم طبقات ابن سعد میں ان کے دونوں غزوات میں شریک ہونے کی تصدیق ملتی ہے۔ البتہ غزوہ خندق کے بعد ہونے والے غزوات میں وہ شریک رہے ہیں۔ اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ اور قرآن پاک کے عالم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت قریب آیا تو لوگوں نے ان سے وصیت کی درخواست کی۔ انہوں نے کہا، یاد رکھو، علم اور ایمان دو ایسی چیزیں ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کا طلبگار ہو تو یہ چیزیں اسے مل جاتی ہیں۔ تمہیں اگر علم کی طلب ہو تو اسے 4 لوگوں سے حاصل کرو: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر فرمایا عبداللہ بن سلام وہ شخص ہیں جو یہودی تھے، پھر مسلمان ہوئے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ عبداللہ بن سلام عشرہ مبشرہ کی طرح ہیں۔ مدینہ منورہ میں برسوں سے آباد یہودی معاشی، معاشرتی اور سیاسی اعتبار سے بہت طاقتور حیثیت کے حامل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا احساس تھا کہ مدینہ ہجرت کے بعد اگر کوئی بڑی قوت مسلمانوں کو ذکر پہنچا سکتی ہے تو وہ یہودی ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالات کی بہتری کے لیے دعا فرماتے رہتے۔ ہجرت کے فوراً بعد یہودیوں کے سردار، امام اور سب سے بڑے عالم کا مسلمان ہو جانا اللہ کی جانب سے ہجرت کے بعد مسلمانوں کو پہلا تحفہ تھا۔ ابن سلام کے اس فیصلے نے یہود کو ہلا کر رکھ دیا اور ان کے مذموم عزائم خاک میں مل گئے۔ چنانچہ اس فیصلے نے یہودیوں کو فوری طور پر مسلمانوں کے خلاف کسی بڑی سازش سے باز رکھا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سلام کے ساتھ ان کے خاندان اور قبیلے کے کئی سرکردہ یہودی بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ اس طرح اسلام کا انقلابی پیغام ان کے گھروں کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ خاص طور پر یہودیوں کی نوجوان نسل کو اسلام کے انقلابی نظریے میں بہت زیادہ کشش محسوس ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سلام کے قبول اسلام نے یہود کے ناقابل تسخیر تصور کیے جانے والے اتحاد کی بنیادیں ہلا دیں۔ چنانچہ بنو اوف سمیت یہودی قبائل بنی قینقاع، بنی نفیر، بنی قریظ اور قرب و جوار کے دیگر یہودی مسلمانوں سے معاہدہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود بنی نفیر سمیت اکثر انتہا پسند یہودی مدینے سے خیبر منتقل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سلام سے بہت محبت کرتے تھے اور دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کا خاص مقام تھا، جن کی وجہ سے یہودی ہجرت کے ابتدائی دنوں میں مسلمانوں کے خلاف کوئی بڑی سازش کرنے میں ناکام رہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے۔ مفسرین کے مطابق سورہ رعد کی آخری آیت اور سورہ احقاف کی 10ویں آیت میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سلام ہی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سلام نے 43 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ ایک اور بیان سماعت فرمائیں۔ تاریخ اسلام کا یہ عجیب باب ہے کہ جن افراد اور خاندانوں نے اسلام اور پیغمبر اسلام کی اپنے دور میں سب سے زیادہ مخالفت کی، انہی کی نسل سے ایسے لوگوں نے جنم لیا جو اسلام کے بہت بڑے معاون اور مخلص خادم ثابت ہوئے اور جن کے آباء و اجداد کی طاقت اسلام سے متعلق مخالفانہ سرگرمیوں میں صرف ہوتی رہی تھی۔ اب خود ان کی طاقت کے استعمال کا اصل مرکز اسلام کی حمایت قرار پایا۔ انہوں نے اپنا انداز حیات اور اسلوب فکر بالکل بدل لیا۔ وہ اور ان کے اکابر حالت کفر میں اسلام کے خلاف مختلف محاذ قائم کرنے میں اگر ہمہ وقت مصروف عمل رہتے تھے تو اب ان کی سطح ذہن یکسر منقلب ہو گئی اور وہ اسلام کے عظیم حامی اور مددگار کی حیثیت سے کفر کے خلاف سینہ تان کر کھڑے نظر آتے ہیں۔ ابو جہل اسلام، پیغمبر اسلام اور تمام مسلمانوں کا شدید ترین دشمن تھا۔ اسلام کے نام لیواؤں کو جو تکلیفیں اس کے ہاتھوں برداشت کرنا پڑی ہیں اور کسی کے ہاتھوں برداشت نہیں کرنا پڑی، یہ شخص مسلمانوں کو جہاں دیکھتا تھا ان پر ٹوٹ پڑتا تھا۔ اسلام میں پہلی شہادت ایک خاتون حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حاصل ہوئی اور ابو جہل کے ہاتھوں ہوئی، یعنی اسلام میں کسی مسلمان کا پہلا خون ابو جہل کے ہاتھوں بہایا گیا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے بھی اسلام کی انتہائی مخالفت کی اور فتح مکہ 8 ہجری تک ہر جنگ میں شمشیر بکف ہو کر مسلمانوں کے خلاف میدان میں اترتا رہا۔ اس کی بیوی ام حکیم کچھ عرصہ پہلے مسلمان ہو چکی تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر اکرمہ مکہ سے بھاگ کر یمن چلا گیا تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی جان کی امان کا عہد لے کر حضرت حکیم اپنے شوہر اکرمہ کو واپس مکہ مکرمہ لانے کے لیے یمن پہنچیں اور کہا اکرمہ واپس مکہ مکرمہ چلو۔ اکرمہ نے جواب دیا میں کس طرح مکے جا سکتا ہوں؟ میں نے ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی مخالفت کی ہے اور ان کے خلاف بے دریغ تلوار چلائی ہے، اب وہ مجھے کیوں کر معاف کریں گے؟ جب میں ان کے سامنے گیا تو مجھے قتل کر دیں گے۔ حکیم بولی مسلمانوں کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی رحم دل اور نہایت عالی اخلاق ہیں، وہ ایک لمحہ کے توقف کے بغیر دشمن کو معاف کر دیتے ہیں۔ میں عرصے سے انہیں جانتی ہوں اور میں نے گہری نظر سے ان کے عمل و کردار کے ہر گوشے کا جائزہ لیا ہے، وہ تمہیں بلا تعامل معاف کر دیں گے۔ اکرمہ نے کہا کیا تم میری جان کی دشمن ہو اور مجھے ختم کرانے کے در پہ ہو؟ حکیم نے جواب دیا ہرگز نہیں، میں تمہاری ازحد ہمدرد ہوں اور یہی جذبہ مجھے مکہ سے یمن تک لانے کا محرک ہوا ہے۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمہارے لیے جان بخشی کا عہد لے لیا ہے۔ چنانچہ حکیم کی اس یقین دہانی پر اکرمہ واپس مکہ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر پہنچا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑے تھے۔ اکرمہ کو دیکھ کر اندر گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی آمد کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اندر بلا لیا۔ اکرمہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی احساس ندامت میں ڈوب گیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ اس کے بعد ابو جہل کے یہ بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے بہت بڑے خادم ثابت ہوئے اور ان کے باپ ابو جہل اور خود انہوں نے اسلام کی جو مخالفت کی تھی اس سے کہیں بڑھ کر اسلام کی حمایت کی۔ اسلام کے ایک دشمن خاندان کے اس فرد نے نصرت حق میں یہ درجہ غایت جدوجہد کی اور آخر کار درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام اور مسلمانوں سے انتہائی بغض اور بے حد دشمنی رکھتا تھا۔ ابو لہب اور اس کی بیوی کی اسلام دشمنی کی خود قرآن نے شہادت دی اور سورہ تبت نازل کی۔ دنیا میں کروڑوں مسلمان ہر روز قرآن کی تلاوت کرتے اور سورہ تبت کے ذریعے ان دونوں پر لعنت اور پھٹکار بھیجتے ہیں، لیکن ایک وقت آیا کہ اسی ابو لہب اور اس کی بیوی کے گھر میں اسلام کی شمع روشن ہوئی اور ان کی بیٹی درہ قبول اسلام کی نعمت سے فیض یاب ہوئی۔ درہ بنت ابو لہب بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچیری بہن تھیں۔ ان کی شادی حارث بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب سے ہوئی تھی۔ یہ بڑی باغیرت اور باحمیت خاتون تھیں، جب مسلمان ہوئیں تو مکہ میں رہنا ناممکن ہو گیا۔ ابو لہب کے کسی خاندان کے کسی فرد کا اسلام قبول کر لینا لوگوں کے لیے بڑا ہی تعجب خیز اور تحیر انگیز واقعہ تھا۔ کفار مکہ یہ توقع نہیں رکھتے تھے کہ اتنے بڑے دشمن اسلام کے گھر میں اسلام داخل ہو سکتا ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس درجہ شدید عداوت رکھنے والے کی اولاد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و نبوت پر ایمان لا کر کلمہ شہادت پڑھ سکتی ہے، چونکہ ان کے نزدیک یہ ایک انہونی اور غیر متوقع بات تھی، لہذا مکہ کی وادیوں میں درہ کے اسلام کو برداشت نہ کیا جا سکا اور انہیں مکہ سے نکلنے اور مدینہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ حضرت درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدینہ گئیں تو رافع بن معلیٰ زرقی کے مکان پر قیام کیا۔ جس طرح ان کا اسلام قبول کرنا کفار کے نزدیک باعث تعجب تھا، اسی طرح مسلمانوں کے لیے بھی یہ ایک حیرت انگیز بات تھی۔ چنانچہ جب حضرت درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اطلاع مدینہ کی گلیوں میں پھیلی تو لوگ نہایت متعجب ہوئے اور بے شمار عورتیں ان کو دیکھنے اور ان سے ملنے کے لیے آئیں۔ سب سے پہلے خاندان بنو زریق کی عورتیں آئیں،
کیونکہ وہ اسی خاندان میں آ کر ٹھہری تھیں۔ ان عورتوں نے حضرت درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، درہ تم اسی ابو لہب کی بیٹی ہو جس کے بارے میں سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی ہے۔ تمہارا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا تھا اور تمہاری ماں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی تھیں، لیکن ان دونوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حد سے زیادہ مبتلا آلام کیا اور انتہائی تکلیفیں پہنچائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے ظلم و ستم کی بے پناہیوں کا یہ عالم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے متعلق مستقل صورت نازل کی۔ اس صورت کے ذریعے تمہارے ماں باپ پر ایک دائمی سلسلہ لعنت جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ جب تمہارے ماں باپ اس قماش کے تھے تو تمہیں اس ہجرت کا اجر ملے گا۔ درہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تکلیفوں اور مصیبتوں کے پہاڑ عبور کر کے مدینہ پہنچی تھیں، اس قسم کی گفتگو سننے کو تیار نہ تھیں۔ ان باتوں سے انہیں بڑی ذہنی کوفت ہوئی۔ غمناک مگر پراعتماد لہجے میں بولیں، میں بلا شبہ اسی ابو لہب کی بیٹی ہوں جس کی نسبت سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی ہے۔ مجھے نہایت افسوس ہے کہ میرے ماں باپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں، مگر کیا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک انہی لوگوں کا اسلام قبول کیا جاتا ہے جن کے آباء و اجداد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی اذیت نہ پہنچائی ہو۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والوں کی اولاد اسلام سے بہرہ ہو جائے تو اسے کوئی اہمیت نہ دی جائے۔ کتنے ہی ایسے مسلمان ہیں جن کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبتلا مصائب کیا، کیا ان کا اسلام قبول نہیں کیا جائے گا؟ ضرور قبول کیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور جو کچھ عورتوں نے کہا تھا وہ بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت درہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ان کے حسب مرتبہ استقبال کیا، تعظیم و تکریم سے بٹھایا، تسلی دی اور ان کے قبول اسلام کا خیر مقدم کیا۔ اتنے میں نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ صحابہ کرام کے ساتھ نماز ظہر ادا کی اور منبر پر چڑھ گئے۔ لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، لوگوں، بعض لوگ میرے خاندان کے بارے میں مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں، حالانکہ باخدا میرے اقربا کو یقیناً میری شفاعت پہنچے گی، یہاں تک کہ صد، حکم اور سلب بھی میری شفاعت سے مستفید ہوں گے۔ ان تین قبائل سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور کی رشتہ داری تھی۔ تم ایسی باتیں زبان سے نہ نکالو جو میرے لیے باعث اذیت ہوں۔ حضرت درہ رضی اللہ تعالی عنہا قبول اسلام کے بعد اسلام کی بہت بڑی خادمہ ثابت ہوئیں۔ جس قدر یہ کفر میں متشدد تھیں، اس سے کہیں بڑھ کر اسلام میں سخت اور اس کے احکام کی فرما بردار تھیں۔ ان سے چند احادیث بھی مروی ہیں۔ جن حضرات نے ان سے احادیث روایت کی ان میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت عبداللہ بن عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے جلیل القدر حضرات شامل ہیں۔ حضرت درہ سے جو احادیث روایت کی گئی ہیں ان میں مندرجہ ذیل دو حدیثیں بڑی مشہور ہیں۔ ایک حدیث یہ کہ ایک مرتبہ کسی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ لوگوں میں بہتر شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جس میں تقویٰ زیادہ پایا جاتا ہو، جو لوگوں کو بہتر کاموں کا حکم دیتا ہو، برے کاموں سے روکتا ہو اور صلہ رحمی کرتا ہو۔ دوسری یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی مردے کے اعمال کے بدلے میں کسی زندہ کو اذیت نہیں دی جا سکتی۔ حضرت درہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تین بیٹے تھے، ایک کا نام عقبہ، دوسرے کا ولید اور تیسرے کا ابو مسلم تھا۔ وہ نہایت فیاض خاتون تھیں۔ درہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سال وفات معلوم نہیں ہو سکا۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔